لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرين اللہ وحدہ لا شریک کا بے شمار بے حساب احسان اور یہ کرم ہوا ہم پر کہ اللہ نے زندگی میں ہم مسلمانوں کو یہ رمضان المبارک جو 1 یا 2 دنوں میں شروع ہونے والا ہے، یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ کے آنے سے پہلے ہی حتیٰ کہ شعبان اور رجب کے ابتدائی دنوں میں جب یہ مہینے شروع ہوتے تو اللہ کے نبی رمضان المبارک کے فضائل، اس کے احکامات، اس کے لیے تیاریاں، یہ اللہ کے نبی صحابہ اکرام کو اس کی ترغیب دیتے، مسائل سکھاتے۔ تو ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ جب یہ مہینہ آ جائے یا اس کے علاوہ بھی
دین اسلام کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے یا اسلام کی تاریخ کے حوالے سے کوئی واقعہ مشہور یا کوئی مہینہ خاص وہ آئے تو یہ علماء کا حق بنتا ہے کہ وہ عوام الناس کو اس کے مسائل، اس کے حقائق سے آگاہ کرے۔ اسی سلسلے میں رمضان المبارک کی آمد سے قبل اسی حوالے سے قرآن پاک کی آیت کریمہ اور پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے دو فراہمی اس وقت خطبے کے اندر میں نے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی صحیح معنوں میں ترجمہ تفسیر اس کا مطلب اور مفہوم سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کی آمد کی خبر تو ہر ایک کو ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اس کا استقبال کرنا ہے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے مہمان مہینہ ہے اور ہمیں کوئی خبر نہیں کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ گاؤں کو چھوڑ کر، اپنے محلے کو چھوڑ کر، اپنی اس مسجد کے نمازی حضرات میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو کتنے ہی چہرے جو گزشتہ رمضان میں ہمیں نظر آتے تھے اب نظر نہیں آ رہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک پیکج ہے جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس سے کیا کریں، فائدہ اٹھائیں۔ دنیا کا کوئی پیکج اگر ہمیں ملتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسے فائدہ اٹھائیں۔ کوئی چیز ہمیں سستی ملتی ہے یا مفت ملتی ہے تو ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ مجھے مل جائے، اس آفر سے، اس پیکج سے میں فائدہ اٹھا لوں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں پیکج دیا گیا ہے یا اللہ کی طرف سے یہ مہمان مہینہ جو ہمیں دیا گیا ہے تو ہمیں اس سے بھی پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج چونکہ ہمارا نظریہ بدل چکا ہے، ہمارا ذہن بدل چکا ہے، ہم رمضان کی تیاری اسے سمجھتے ہیں کہ رمضان کے بعد عید ہے، نئے کپڑے لینے ہیں، بچوں کے کپڑے لینے ہیں، جوتے لینے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر ہم کو افطاری کا بندوبست کرنا ہے، سحری کا بندوبست کرنا ہے۔ حالانکہ دیکھیں عام روٹین میں تو ہم دن 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، رمضان میں 2 وقت ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ذہنوں کو کیا کر دیا گیا، اس طرف لگا دیا گیا۔ حالانکہ ہم سب یہ مانتے ہیں کہ رزق کا وعدہ کس کا ہے؟ جو رب غیر رمضان میں ہمیں ہر طرح کی نعمتیں دیتا ہے، ہر طرح کے کھانے دیتا ہے، وہ رمضان مبارک میں ہمیں بھوکا نہیں چھوڑے گا۔ وہ رمضان مبارک میں ہمارے دسترخوان کو خالی نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے رمضان کی تیاری کس طرح کرنی ہے؟ آیا رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہے؟ رمضان تو روزہ تو نام ہے بھوکا پیاسا رہنے کا، اپنی حلال خواہشات کو بھی چھوڑ دینے کا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانے پینے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ذہن کو غلط طرف لے جایا گیا اور ہم اسی چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ فرق اتنا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک بات چل پڑتی ہے اور ہم اس سے جو اصل مقصد ہے رمضان کا اس سے ہٹ جاتے ہیں اور دنیا داری میں ہم لگ جاتے ہیں۔ کیونکہ شیطان تو بڑا ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی محنت ایسی کر جاتا ہے، ایسا ذہن بنا جاتا ہے کہ ہم پھر اپنے رمضان کو اسی میں کیا کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔
تو ہم نے کرنا کیا ہے اس رمضان میں؟ رمضان کی تیاری کرنی ہے، ہم نے روح کی غذا کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ نے رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں عطا کیا کہ جسم کو بھوکا رکھو، پیاسا رکھو، اپنی خواہشات نفسانیہ جو آپ کی خواہشات ہیں جو ویسے تو حلال ہیں لیکن روزے کی حالت میں وہ تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں، ان پر کنٹرول کرو اور اپنی روح کو غذا پہنچاؤ۔ 11 مہینے ہم جسم کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، یہ اللہ نے ایک مہینہ دیا ہے کہ ہم نے کھلانا کسے ہے؟ روح کو۔ ہم نے اس کی فکر کرنی ہے جو اصل چیز ہے۔ جسم تو اصل نہیں ہے، اصل کیا چیز ہے؟ روح ہے۔ روح اگر جسم سے نکل جائے تو ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن وہ 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے گھر میں اس جسم کو رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اصل روح ہے۔ تو ہم نے رمضان کی تیاری میں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنی روح کی غذا کی فکر کرنی ہے اور یہ سوچنا ہے کہ ہمارا رمضان کیسا گزرے۔ ویسے ہی روٹین کے مطابق چل رہا ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں جہاں نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، ایک فرض پڑھو تو کتنے فرضوں کا ثواب ہے؟ 70 فرضوں کا ثواب ہے۔ ایک نفل پڑھو تو فرض پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ ایک نیکی 70 اب 70 کا عدد مراد ہے یا کثرت سے مراد ہے کہ جتنا اللہ کی مرضی ہے وہ بڑھا دے۔ بعض بات ہوتا ہے نا، آپ کسی کو کہتے ہیں میں نے تمہیں 70 بار سمجھایا ہے، تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ بہت بار سمجھایا ہے۔ اللہ بے شمار نیکیاں عطا کر دیں تو ہم نے اس چیز کی فکر کرنی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جیسے رمضان میں نیکیاں، ایک نیکی کرنے سے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی اگر ہم اس رمضان کی قدر نہیں کریں گے اور اپنی روٹین کو نہیں بدلیں گے، اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اسی طرح ہماری روٹین چلتی رہے گی تو پھر گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ ہمارا سادہ مسلمان کیا کرتا ہے؟ ویسے اگر گانے سنتا ہے تو رمضان میں قوالیاں سنتا ہے، حالانکہ قوالی سننا گانے سے زیادہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ مثال ایسے ہی سمجھ کہ ایک بندہ باہر جو وہ ڈھول بجا رہا ہے اور وہاں وہ اپنی مرضی کے اشعار اور اس کے مزاجی میں وہ لگا ہوا ہے، اپنے دنیاوی کسی محبوب کو راضی کرنے پہ لگا ہوا، اور ایک جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے ڈھول لے کے بیٹھ جائے، یہ گناہ ہوگا یا ثواب ہوگا؟ یہ حالت ہوتی ہے ہماری۔ ہم نے اس چیز کی طرف توجہ کرنی ہے کہ رمضان المبارک میں جہاں ہم نیکیوں کی طرف توجہ کریں، ہم نیکیاں کریں تو وہاں اپنے آپ کو گناہ سے بھی بچانا ہے، دھوکے بازی سے بھی بچانا ہے، جھوٹ سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، غیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، بدنظری سے اپنے آپ کو، چاہے وہ بدنظری کھلے عام ہو یا موبائل کے ذریعے ہو، ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ ہمیں ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور ہماری روح کو غذا ملے۔ یہ نہ ہو ورنہ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کے کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، ملاوٹ بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، جھوٹی قسمیں بھی اٹھا رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، دھوکہ بازی بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور راستے میں چلنے والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو ایذا بھی دے رہا ہے، تکلیف بھی دے رہا ہے۔ یہ سارے کام اگر ہم اس رمضان المبارک میں ٹھیک نہیں کرتے، ویسے تو بہانہ ہوتا ہے کہ ہم شیطان کے وسوسے میں آ جاتے ہیں، اللہ نے اس مہینے میں وہ بہانہ ختم کر دیا اور شیطان کو کیا کر دیا؟ جکڑ دیا، قید کر دیا، یہ بہانہ بھی ختم ہے۔ اب جو کچھ ہوگا وہ ہمارا اپنا قصور ہوگا۔
یہ بہانہ پھر نہیں چلے گا. لہٰذا یہ رمضان ایسا گزرے، ہمیں آج سے اس چیز کا پختہ کرنا ہے کہ ہمارا یہ رمضان مبارک کا مہینہ گزشتہ رمضان کی طرح نہیں گزرنا چاہیے، اس سے اچھا گزرنا چاہیے نیکیوں کے لحاظ سے. نماز کی پابندی ہو، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، کوشش کریں تکبیر اللہ کے ساتھ، اور پھر اسی روٹین کو آگے چلائیں. اور مسجد کو وقت زیادہ دیں، تلاوت کریں. نہیں آتی، نہیں قرآن پڑھا ہوا، بھول گیا ہے تو قاری صاحب موجود ہیں، پڑھانے والے موجود ہیں، کیا کمی ہے؟ آج کوئی بہانہ نہیں چل سکتا کہ ہمیں پڑھانے والا کوئی نہیں تھا. خود پڑھیں، سیکھیں، اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں، مسجد کو وقت زیادہ دیں، اور اسی طرح نوافل کی پابندی کریں. اور اس مہینے کے اندر ایک نماز ہے جو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی، تراویح کی نماز. اتنی پسند تھی نا کہ اللہ کے نبی نے 3 دن نماز پڑھائی. 3 دن اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی. کتنی رکعتیں؟ 20. اب ایک بندہ ہوتا ہے نا وہ چوری کرتا ہے، ایک کام چور ہوتا ہے، ایک نماز چور بھی ہوتا ہے. ایک کام چور بھی ہوتا ہے. ایک تو نماز میں چوری ہے کہ رکوع پورا نہیں کرنا، قوما پورا نہیں کرنا، جلسہ پورا نہیں کرنا، قاعدہ پورا نہیں کرنا. ایک تو یہ چوری ہے. ایک یہ بھی چوری ہے نا کہ 20 کی جگہ 8 پڑ جائے، جس پر جمہور امت ہے، چاروں ائمہ کا اس پہ اتفاق ہے. اور پھر 8 پڑھ کے تہجد سے بھی جان چھڑا دی کہ عام دنوں میں یہی تہجد تھے، رمضان میں یہ کیا ہے؟ تراویح ہے. ہمارے ایک بڑا مسئلہ ہے، کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں دین کو بڑھانے پہ اپنی مرضی سے، اور کچھ نے کیا کر دیا؟ کاٹنا شروع کر دیا. کچھ نے بڑھا دیا، کچھ نے کاٹنا شروع کر دیا. 3 وتر بھی ایک ہے، 3 طلاقیں بھی ایک ہے، تراویح بھی کیا ہے؟ 8 ہے، اور تہجد بھی نہیں ہے. اللہ ہمیں اہل سنت کے ساتھ، جمہور کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس پہ الحمدللہ جمہور علماء کے پاس، جمہور اہل سنت کے پاس دلائل ہیں، ویسے نہیں ہے کہ ائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام مالک وہ صحابہ کے شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے ویسے جو ہے وہ مسائل آگے لکھ دی. نہیں، تحقیق ہے مسائل میں اور دلائل ہیں. بہرحال یہ چیزیں کرنی ہیں کہ رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن بھی سننا ہے، اور پورے 29 یا 30 دن جتنے بھی رمضان کے ہوں گے تراویح کی بھی پابندی کرنی ہے، اور روزہ بھی رکھنا ہے. اور روزے کا حق کس طرح ہے؟ جب یہ کام ہوں گے نا، پھر اللہ کے نبی کی یہ بشارت، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، ثواب سمجھتے ہوئے رکھا، اور نیت کیا تھی؟ ثواب کی تھی، دکھلاوا نہیں تھا، تو پھر غفر له، ایمان بھی ہو، اپنے آپ پر محنت اور ایمان کی بھی حفاظت ہو، شرک سے بھی اپنے آپ کو بچائے، بدعات سے بھی اپنے آپ کو بچائے، رسومات سے بھی اپنے آپ کو بچائے، غلط عقائد سے اپنے آپ کو بچائے، تب عمل قابل قبول ہوگا. ورنہ روزے جیسی عبادت بھی اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہے. اس لیے حضور نے شرط لگا دی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو پھر اللہ پچھلے گناہ جتنے بھی ہوئے ہیں، صغیرہ گناہ، وہ اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بندہ رمضان المبارک میں قیام کرتا ہے تراویح کی نماز کے اندر، تراویح مراد ہے اس میں، تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ تراویح کی نماز اللہ کے نبی کو کتنی محبوب تھی کہ حضور نے 3 دن پڑھائی. صحابہ کی شوق دیکھی تو اللہ کے محبوب اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے،
صحابہ انتظار کرتے رہے مسجد میں کہ حضور بھائی تشریف لے آئیں. بعد میں پوچھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ کی طرف سے اس نماز کو فرض ہی نہ قرار دیا جائے آپ کی محبت دیکھ کر. پھر امت کے لیے حرج بن جائے گی، مشکل ہو جائے گی کہ اب امت جو ہے وہ کوتاہی کرتی ہے تو سنت کا درجہ ہے، لیکن پھر جب فرض ہو جاتی تو ضروری ہو جاتی، لازم ہو جاتی. اس لیے اللہ کے نبی نے پھر جماعت نہیں پڑھائی. جماعت کتنے دن کرائی؟ 3 دن. پھر جب صدیق اکبر کا دور گزرا اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اب کچھ لوگ یہاں آ کے دھوکہ دیتے ہیں نا کہ یہ 20 پر جمع کرنے والے کون ہیں؟ حضرت فاروق اعظم. یہی دھوکہ دیا جاتا ہے بھائی 20 پر جمع کرنے والے کون ہیں اور جمع ہو کر سارے پڑھنے والے کون ہیں؟ جمع ہو ایک طرف حدیثیں دلائل ہو اپنی جگہ، لیکن حضرت فاروق اعظم نے ایک امام کے پیچھے ایک قاری کے پیچھے جمع کیا، خود پیچھے کھڑے ہوئے، قاری کو آگے کھڑا کیا اور پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ تھے. کتنی رکعتیں سب نے پڑھی؟ 20 پڑھا. تو صحابہ نے غلط پڑھی جی؟ سب صحابہ جو جمع ہوئے اجماع ہے اس پہ، اور اہل سنت کے یہ دلائل ہے قرآن حدیث اجماع اور قیاس. اس کی اصل موجود ہے کہ حضور نے 20 پڑھا اور حضور کے زمانے سے 20 پڑھی آتی جا رہی ہے. جب حضرت عمر آئے دیکھا مسجد میں متفرق جگہ پر 2-2 3-3 4-4 کر کے پڑھ رہے ہیں تو سب کو کیا کر دیا؟ جمع کر دیا، اور جمع کر کے ایک قاری کے پیچھے، اور پھر وہیں سے یہ تواتر سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. پھر وہیں سے یہ سلسلہ چلا اور آج تک یہ چلا آ رہا ہے. جمہور اہل سنت اسی پر ہے. تو اس چیز بعض لوگ کیا کرتے ہیں 8 پڑھ کے چلو جی 8 بھی ہیں اور 20 بھی ہیں. نہیں، یہ غلط بات ہے. تراویح 20 ہے. ہاں آپ 8 پڑھتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ باقی 12 کدھر ہے تو پھر وہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ باقی 12 ہم نے کیوں چھوڑی ہے. تراویح ہے کتنی ہے؟ 20 ہے. اور صبح جب بندہ سحری کے لیے اٹھتا ہے پھر اس وقت یہ اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر رمضان المبارک میں تہجد کی نماز. اپنے مسائل کو حل کراؤ نا رمضان میں، اپنی پریشانیوں کو حل کراؤ نا. لائنوں میں لگنے کے بجائے صبح تہجد میں اٹھ کے رب سے مانگو، رب نہ عطا کرے تو پھر کیا نا. ہم بجائے رب سے مانگنے کے لوگوں کے آگے جاتے ہیں. مہینہ اللہ نے دیا کہ مجھ سے مانگو، اور اللہ صبح سحری کے وقت آگے ویسے بھی عام حالات میں بھی رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی سوال کرے جسے میں عطا کروں. ہم سوال نہ کریں تو پھر ہماری کوتاہی ہے کوئی جو مغفرت طلب کرے مجھ سے اور میں اس کی بخشش کروں، پھر ہم نہ اپنے آپ کو بخشوا سکے تو یہ ہماری کوتاہی ہے. ہماری دعاؤں میں پھر اثر نہیں. ہماری دعائیں ایسی ہوتی ہیں، یہ ایسے ایسے ہم کر کے پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہمیں خود کو پتہ نہیں ہوتا مانگ کیا رہی ہے. ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ تو اگر یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس میں ہم اپنے اللہ سے مسائل حل نہ کروا سکیں، وہ مشہور حدیث ہے انشاءاللہ آئندہ جب میں اس پہ بات کروں گا. اللہ کے نبی نے 3 بار دعاؤں پر آمین کہی تھی نا. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جبرائیل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں بد دعا کرتا ہوں اللہ کی بتائی ہوئی ہے، اس لیے کہ جبرائیل اپنی مرضی سے نہیں آتے تھے، اللہ نے بھیجا ہے. محبوب آئے ممبر پر اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ وہ آدمی تباہ اور برباد ہو جائے جسے رمضان المبارک کا یہ مقدس اور بابرکت 7 والا مہینہ ملے تو وہ اپنے اللہ کو اس میں راضی نہ کروا سکے، اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، ایسا بندہ تباہ ہونے کے لائق. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آمین کہا. اس میں دعا پر آمین کہی. تو یہ مہینہ اللہ کی طرف سے ہمیں پیکج دیا گیا ہے. ہم نے اس مہینے کو عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا، عام مہینوں کی طرح نہیں گزارنا. محنت کرنی ہے. اور کس کی محنت کرنی ہے؟ کہ ہماری روح کو کیا ہو جائے؟ غذا مل جائے، ہماری روح تازہ ہو جائے، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے اپنی روح کو اپنے آپ کو پاک کر سکیں اور اللہ سے ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکیں؟ نیکیاں حاصل کر سکیں. اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.